کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مقبول اپنے خاص بندوں کو کچھ ایسی طاقتوں اور قوتیں عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اور بخشی ہوئی طاقت سے بندوں کی امداد کرتے ہیں. یہ ہے اصل ہمارا عقیدہ. قرآن میں جس شرک کی نفی ہے نا وہ یہی والا شرک ہے. مشرکین مکہ اس کے قائل نہیں تھے کہ ان بتوں کے پاس خود سے اختیارات ہیں. مشرکین اس کے قائل تھے کہ یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا جب کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا لوگ اس کا بت بناتے. لوگ کہتے جب ہم ان کے سامنے جھکیں گے تو اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. اصل تو اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے. تو پورے قرآن میں میرے بھائی جس شرک کی نفی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی مقرب فرشتے کو، کسی مقرب پیغمبر کو، کسی ولی کو اختیارات نہیں دیے. اور جب کسی بزرگ سے بھی اگر ہم مطالبہ کرتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں یا ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بزرگ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرے کا بھی تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھ کرتے. اگر آپ یہ ایمان لاتے ہو کہ اللہ سے ہوگا، یہ کافی نہیں ہے. یہ تو ہندو بھی کہتا ہے بھگوان سے ہوتا ہے، یہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، یہ تو یہودی بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، یہ تو ہر قوم کہتی ہے گاڈ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. اتنا کافی نہیں ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو. وہ اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں، جو ماں پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ فرماتے میں ان کو جو ہے شفا دیتا ہوں، میں ان کو شفا بخشتا ہوں، ان کی بینائی ان کی لوٹا دیتا ہوں، ان کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہوں. پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کوڑیوں کو اچھا کرتا ہوں، صرف اندھوں کو نہیں بلکہ جو کوڑ کے مریض ہیں ان کو بھی اچھا کرتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو مردہ ہے ان کو میں زندہ کرتا ہوں. چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو چاہے نبی ہو، اگر ان سے ہم مانگے تو وہ دیتے ضرور ہے مگر اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، اور وہ مردہ ایک دم کھڑا ہو جاتا تھا. اگر ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا نا تو مردہ کھڑا ہو جاتا اور ہم سب لیٹے ہوئے ہوتے، کیونکہ ہم مردوں سے ڈرتے بہت ہیں. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا بھی ہل گیا نا مردہ لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام وہ شخص جو پیدائشی نابینا ہو، جس کی آنکھیں کی بینائی بعد میں گئی ہو. ڈاکٹر کہتے ہیں بعض بیماریاں ایسی جس میں بینائی کا واپس آنا ممکن، لیکن پیدائشی نابینا کا علاج اب تک دریافت نہیں ہوا. امپاسبل کہ اس کی بینائی واپس آ جائے. آنکھیں ہے ہی نہیں تو کہاں سے آئے گی بھائی بینائی؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نابینا کے ایسے ہاتھ پھیرتے اور اس کی بینائی فوراً واپس. لوگ کہتے ہیں لو بھائی اگر اللہ نے ان کو اختیارات نہ دیے ہوتے تو یہ بینائی واپس لا رہے ہوتے ہے بھائی، اور نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہوتے. خوب سمجھو اس کو، دیکھو اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا استعمال ہوتا ہے. کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ. اور اللہ نے پیغمبروں کو اختیار نہیں دیا ہوتا. اگر اختیار دیا ہوتا تو پیغمبر جب چاہتے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے. نا 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 نا. عیسیٰ ابن مریم جب چاہتے مردوں کو زندہ کر دیتے. نا 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 نا. اللہ وہی کرتا ہے کہ آپ اس وقت یہ کریں، میں اپنے حکم سے یہ کر دوں گا. اختیارات نہیں دیے ہوتے. اسباب سے ہٹ کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں. تو نبی نے چاند کے یہیں سے بیٹھے بیٹھے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ اے بھائی کوئی اس کی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے؟ اب آپ کے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئی، مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے. بھائی مشرکین آئے تھے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم. کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے اس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا لاٹھی کو سانپ بنانا. موسیٰ علیہ السلام اپنے اختیار سے ایک دفعہ بھی لاٹھی کو سانپ نہیں بنایا ہے. ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ بنے گی کہ نہیں بنے گی. پہلی دفعہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پہ. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ فرعون کے محل میں جانا اور اس کو دعوت دینا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟
موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے لاٹھی ہے، جب چاہوں سانپ بنا سکتا ہوں، تو نے مجھے اختیار دیا ہے. نا 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 نا، اللہ نے کہا اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا، وہ سانپ بن گئی. اگر یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سانپ بنایا ہوتا تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے ڈر کے خوف کے دوڑے ہیں، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لاٹھی بنے گی کیا. اس وقت اچانک کیا بن گئی؟ وہ سانپ. اب دوڑ رہے ہیں دوسری طرف کہ سانپ کاٹے گا مجھے. اللہ کہہ رہے ہیں اقبل ولا تخف، اے موسیٰ پلٹ، خوف مت کر، اس کو پکڑ. سنعیدها سیرتها الاولی، اے موسیٰ جیسے ہم نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا، اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی کون بنائے گا؟ ہم بنائیں گے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے سانپ کبھی لاٹھی نہیں بنتی ہے، یہ تو کاٹے گی مجھے. اللہ نے کہا اے موسیٰ تو ہاتھ تو لگا، فوراً لاٹھی بنا دوں گا اس کو میں. تو معجزے کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پیغمبروں کے پاس اختیارات نہیں ہوتے. تبھی تو آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو ہزاروں جادوگروں نے آپ کے مقابلے میں رسیاں پھینکی جو دیکھنے میں لگتی تھی سانپ ہے. مسمرزم کیا انہوں نے. قرآن کے الفاظ ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کو دل میں خوف محسوس ہوا، یہ سانپ تو مجھے کاٹ لیں گے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ خوف مت کر، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آج مقابلہ تو جیتے گا. اگر حضرت موسیٰ کو یہ اختیار ہوتا کہ جب چاہے لاٹھی کو سانپ بناتے ہیں تو خوف پیدا ہوتا حضرت موسیٰ کے دل میں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ لاٹھی ہے، یہ سانپ ہے، یہ میں بھی یوں پھینکوں گا اژدہا بنے گی سب کو کھا جائے گی. حضرت موسیٰ تو پریشان ہے بھائی، وہ دیکھ رہے کہ یہ لاٹھی ہے، یہ کیا کر سکتی ہے، کتنی اس لاٹھی سے کتنے سانپوں کو ماروں گا میں. اللہ کہتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ خوف مت کر، الْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تو تیرے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو زمین پہ ڈال دے. تلقف ما صنعوا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ لاٹھی سانپ بنے گی، اژدہا بنے گی اور سارے سانپوں کو نگل لے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تبھی ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے. جب فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگے ہیں تو آگے دریا ہے، راستہ بند ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کیا کہنے لگے؟ انا لمدرکون، اے موسیٰ آج تو مارے گئے، پیچھے فرعون آ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا میرے پاس لاٹھی ہے میں پانی میں ماروں گا 12 راستے بن جائیں گے. نہ نہ، حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، میری مدد کرے گا. کیسے کرے گا مجھے معلوم نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں ایسے مدد کروں گا، اے موسیٰ اس لاٹھی کو پانی پہ مار، اور اس سے 12 راستے پیدا ہو گئے. تو یہ راستے اللہ نے پیدا کیے ہیں. اگر موسیٰ کے پاس اختیارات ہوتے علیہ السلام کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام وحی کا انتظار نہ کرتے. بھائی کلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ابھی بھی کرنا وہی ہے جو تمہاری کھوپڑی میں آ رہا ہے. اتنی ڈیٹیل کے بعد بھی کھوپڑی میں بات آئے گی نا. اللہ کہتے ہیں کہ میں اتنا طاقتور ہوں، میرا علم اتنا کامل ہے کہ مجھے کسی کو اختیارات دے کر اپنا وزیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا نہ میں نے کسی فرشتے کو اختیارات دیے، نہ کسی پیغمبر کو اختیارات دیے. قرآن بار بار کیوں بتاتا ہے کہ پیغمبروں نے مصیبت میں اللہ کو پکارا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اگر ہوتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے. یہ کیوں قرآن یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے بھائی؟ اذ نادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی کے بغیر نکلے اور مچھلی نے ان کو ہڑپ کر لیا. مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں، سمندر کی تہ کے اندھیروں میں کس کو پکار رہے ہیں؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مدد کے قابل تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو ہی ہے جو مختار کل، مشکل کشا. الہ میں سب معنی داخل ہیں. انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. اگر یونس علیہ السلام کے پاس اختیارات ہوتے دوسروں کو مچھلیوں کی پیٹ سے نکالنے کے تو خود مچھلی کے پیٹ سے نہ نکل جاتے. زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے، پیغمبر سے زیادہ کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اگر پیغمبر کو آپ کہتے ہیں اس ڈاکٹر ولی اللہ تھا، اللہ نے اس کو اولاد کے اختیار دے دیے، تو کیا وہ ڈاکٹر زکریا علیہ السلام سے اونچا ہو سکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام اگر لوگوں کو اولاد دے سکتے ہوتے تو اپنے آپ کو نہ اولاد دیتے سب سے پہلے؟ دیکھو جو وزیر ہوتا ہے جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، پانی کا وزیر ہے تو اپنے گھر میں تو نل کا سب سے پہلے لگائے گا نا وہ. کیا خیال ہے بھائی؟
ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماریوں میں گزری، ساری زندگی بیماریوں میں، وہ اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے، اللہ نے شفا دی ہے ان کو۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بچپن میں بچھڑ گیا، ساری زندگی روتے 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 گزری، یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی ختم۔ جب لوگ کہتے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ یوسف کے غم کو بھولتے نہیں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے۔ فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے۔ اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہ ساری جو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اگر یعقوب علیہ السلام کے پاس اختیارات ہوتے تو فوراً ذائچہ نکال کے پتہ نہیں لگا لیتے کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے اس وقت؟ آپ جا رہے ہوتے ہو بزرگوں کے پاس، عاملوں کے پاس، میرا بچہ گم گیا ہے، اور وہ عامل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ذائچے نکال کے، نکالتے ہیں نا ذائچے، دیکھا ہے آپ نے؟ یا تو آپ کو ذائچے کا مطلب نہیں پتا بھائی، جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں عمل نکالوں گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہاں ہے یہ، وہ نکال رہا ہوتا ہے بھائی۔ اگر اس کے پاس میرے بھائی یہ طاقتیں ہوتی تو سب سے پہلے یہ طاقت اللہ اپنے حبیب یعقوب علیہ السلام کو دیتے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں بیٹا گیا کہاں، زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ساری زندگی کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ تو ہم نے بھی بھائی کس کو دعاؤں میں پکارنا ہے؟ صرف اللہ۔